اللہ کا بڑا فضل ہے ہم پہ فرسٹ آف آل کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، صحیح عقیدے پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا، دین کی انڈرسٹینڈنگ دی الحمدللہ۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فکر مند بنایا اس حوالے سے کہ ہم فکر کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، سو اس مہینے کو ہم نے کیسے سپینڈ کرنا ہے۔ یہ سب اللہ کی عنایت ہے، یہ توفیق ہے بیسیکلی۔ سو آپ میں سے جو کنسرنڈ ہیں، جاننا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، اسے کیسے بیسٹ بنانا ہے، گلیڈ ٹائڈنگس ٹو یو، اور بشارت ہے آپ سب کے لیے کہ یہ تو بہت اچھا سائن ہے، کیونکہ دس شوز کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ دین کے قریب ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ رمضان کے مہینے کو اچھا سپینڈ کریں، کیونکہ توفیق اللہ کی ہی طرف سے ہوتی ہے۔ سو آل پریز ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ہیونگ سیڈ اٹ، اٹس اے ویری جوائس مومنٹ فار آل آف اس۔ بہت کمال کا مومنٹ ہے یہ، اور اس میں خوش ہونا چاہیے، مسلمانوں کو بہت خوش ہونا چاہیے۔ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے ہمیں ایکسائٹیڈ ہونا چاہیے بہت زیادہ۔ اس کے لیے باقاعدہ ہمیں اپنے گھروں کو بھی انوائرمنٹ وائز چینج کرنا چاہیے اکارڈنگ ٹو رمضان۔ جیسے کئی گھروں میں مائیں بچوں کے لیے تھوڑا سا کچھ سجاوٹ کرتی ہیں، اسراف نہ ہو لیکن کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بچوں کے کمرے میں لائٹس وغیرہ لگا کے، ایک کارنر میں مسجد کارنر بنا کے، اچھا سا خوبصورت سا مصلی بچھا کے، پھر قرآن مجید ان کے سامنے رکھ کے بہت خوبصورت کور میں، یہ جو انوائرمنٹ چینج ہم کرتے ہیں گھر کا، اس سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ جیسے اگر ہمارا گھر وہ زیادہ کنڈیوسو ہے فار موبائل فون یوزیج، یا زیادہ کنڈیوسو ہے فار ٹائم ویسٹنگ ایکٹیویٹیز، تو وی نیڈ ٹو چینج دس انوائرمنٹ رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اور ہمیں اپنے گھر کو زیادہ کنڈیوسو بنانا عبادات کے لیے، زیادہ کنڈیوسو بنانا قرآن کے لیے، کہ قرآن کو ہمارے بچے زیادہ اپروچ کریں، قرآن ان کے لیے زیادہ ایکسیسیبل ہو، تلاوت چل رہی ہو LED پہ۔ بے شک بچوں کو ہم بٹھا کے نہ کہیں کہ سنو، بس ایک سبلیمنل میسیج، ایک سب کانشیسلی جو ہے وہ چیز ان کو میسیج آ رہا ہے کہ بڑا ایک روحانی ماحول ہے گھر کا، مطلب وہ جو خوشبو ہوتی ہے، بخور ہوتا ہے، اس کو چلانا چاہیے۔ اور انٹر ہوں بچے، گھر والے انٹر ہوں تو انہیں پتہ لگے کہ بہت ہی کوئی خوبصورت جگہ پر ہم آئے ہیں۔ اس سے بڑا فرق پڑتا ہے انوائرمنٹ سے۔ میں سائیکالوجی کی روح سے بات کر رہا ہوں، ابھی اس اینگل پہ تو میں آؤں گا کہ روحانی طور پہ ہم نے کیا کرنا ہے، لیکن ماحول سے بہت فرق پڑتا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ جب آپ کسی ایسی مسجد میں جاتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ نے مڈل ایسٹ ٹریول کیا ہے، تو وہاں پہ بخور چلایا ہوتا ہے انہوں نے، خوشبو، عطر، اور بہت پیسفل سیرین انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی کئی مساجد، ان میں بڑا کلیئر آپ کو ڈفرینس نظر آتا ہے کہ آپ ایک مسجد میں انٹر ہو، وہاں پہ خوشبو بھی آئے، وہاں پہ کارپیٹ بہت اچھا ہے، تو اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ دیکھیے اس سے فرق پڑتا ہے، انوائرمنٹ سے بہت فرق پڑتا ہے۔ پھر آپ مڈل ایسٹ کی میں اس لیے بات کروں کہ ریسنٹلی بھی میں وہاں سے ٹریول کر کے آیا، تو انہوں نے ہر نمازی کے آگے جو ہے وہ باقاعدہ ایک وہ رکھا ہوتا ہے قرآن کا سٹینڈ، اور اس پہ قرآن پڑھا ہوتا ہے، اور اس کے نیچے ٹیشو پیپر کا ڈبہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی دیکھیں نا، دس چینجز اے لاٹ، یعنی اور پانی کی بوتل پڑی ہوتی ہے ٹو میک شیور کہ یہ لوگ یہاں بیٹھ جائیں، ان کو پانی بھی مہیا ہے، ٹیشو پیپر بھی رکھا ہوا ہے، اور اوپر قرآن رکھا ہوا ہے، اور بڑا خوبصورت پرنٹڈ قرآن ہے۔ تو جس کا ارادہ بھی نہیں ہوتا مسجد میں انٹر ہو کے قرآن پڑھنے کا، وہ بھی وہاں بیٹھ جاتا ہے کہ یار میں 5 منٹ قرآن پڑھ لوں۔ تو اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ دیکھیں تو یس، ہمیں کیپنگ ان مائنڈ رمضان کا خوبصورت مہینہ آ رہا ہے، جو کہ بہت جوائے مومنٹ ہے، بہت خوش ہونے والا مومنٹ ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گھروں کو کے انوائرمنٹ کو چینج کرنا چاہیے۔ دیٹس دا فرسٹ تھنگ۔ سو کیسے منانا چاہیے رمضان، اور ہمارے روزے کیسے ہونے چاہیے، ہمارے گولز کیا ہونے چاہیے، انشاءاللہ اس میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے دیکھیے، بہت ضروری ہے کہ اتنے عظیم منتھ میں انٹر ہونے سے پہلے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان خلوص نیت کے ساتھ، سنسیئر فیتھ کے ساتھ، اور اس ارادے کے ساتھ، اس نیت ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے جزا دے گا روزے جب میں رکھوں گا، اس نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام پریویس سنس کو معاف فرماتا ہے۔
اور پھر یہ حدیث بھی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ایک بار آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ تھے تو 3 بار آمین کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو صحابہ دیکھ رہے تھے. تو ایکچولی واقعہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے 3 لوگوں کے لیے بد دعا کی، جن میں سے ایک وہ تھا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا، ان کی خدمت نہیں کی، تو تباہی ہے اس کے لیے. وہ ٹو دا پرسن، وہ کا مطلب ہوتا ہے تباہی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. اسی طرح ایک وہ تھا کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملا لیکن وہ اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا سکا، وہ انسان، اس کے لیے بھی تباہی اور بدعا دی گئی، تو رسول اللہ نے آمین کہا. تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں کمال کی اپرچونٹی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہ معاف کروائیں، اور پرائمریلی اس منتھ میں ہمارا مین گول قرآن ہی ہونا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق، کیونکہ اٹ از دا منتھ آف قرآن. تو اس حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے کہ دیکھیں all of us we need to start from a reset point. یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں میں نے کوئی جرنی سٹارٹ کرنی ہے نا، تو اس جرنی سے پہلے میں نے کچھ اپنے ٹیسٹ کرانے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے کوئی لمبا سفر کرنا ہے تو ایز اے تیاری، ایز اے پریپریشن میں بھی میں اپنا بلڈ ٹیسٹ کراؤں گا، ویکسینیشن، کووڈ ٹیسٹ کراؤں گا، جیسے ہوتے بھی رہے ہیں. اب آج کل کنٹریز کے رولز بھی ہیں کہ کہیں ٹریول کرنے کے لیے آپ کو پری پریپریشن کچھ ٹیسٹ وغیرہ کروانے ہیں. وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ صحت مند ہے، ایک ہیلدی مائنڈ کے ساتھ آ رہا ہے، اچھی صحت کے ساتھ کسی دوسری کنٹری میں آ رہا ہے. اسی طرح رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے کچھ ریسیٹ پوائنٹ ضروری ہے. روحانی طور پہ بات کر رہا ہوں، اور وہ ریسیٹ پوائنٹ یہ کہ کم از کم میں اس امید کے ساتھ رمضان کو اپروچ کروں کہ لیٹس اسٹارٹ رمضان بائی آسکنگ اللہ سبحانہ تعالیٰ forgiveness آف آل مائی سنس، کہ اے میرے رب میں اس عظیم مہینے میں داخل ہونے جا رہا ہوں، تو میری یہ خواہش ہے کہ اللہ پریویس جتنے میرے گناہ ہیں آپ ان کو مٹا دیں، آپ ان کو معاف کر دیں. اور اس سے مجھ میں بڑا کانفیڈنس آئے گا کہ میں نے اللہ سے دعا کی ہے، اور پھر مزید اس دعا کو میں لے کر رمضان میں انٹر ہوں. تو ایک یہ ریسیٹ پوائنٹ ہوگا بڑا اچھا، کہ جہاں پر ہمیں لگے گا کہ ہمارے اعمال ریسیٹ ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے ہوئے ہیں. تو اب ہمیں مزید نیکیاں کرنی ہے، اور اس منتھ میں نیکیاں کمانی ہے، اور انشور کرنا ہے کہ جب اس منتھ سے ہم ایگزٹ ہو تو ہمارے تمام گناہ ایز پر حدیث انشاءاللہ معاف ہو چکے ہوں، اور پھر ہم نے جو سیکھا اس منتھ سے اس کو کیری فارورڈ کرنا ہے باقی نیکسٹ 11 منتھس میں انشاءاللہ. اس حوالے سے دیکھیے میں بہت ہوپ فل آیاز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، کیونکہ in order to have this reset point کہ جہاں ہمیں لگے کہ ہاں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، رمضان سے سٹارٹنگ پوائنٹ دے گا، اور پریویس سارے گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف کرے گا. اس کے حوالے سے کچھ آیاز آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. سب سے پہلے دا موسٹ ہوپ فل آیا آف دا قرآن. صحابہ کے نزدیک، بہت سے صحابہ کے نزدیک اور اسکالرز کے نزدیک یہ قرآن کی سب سے پر امید آیا ہے. یہ آیا ہے سورہ زمر کی آیت نمبر 53. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ. Let's start Ramadan inshallah by focusing on this ayah, by delving deep into the love that is evident, love of Allah that is evident from this ayah. جو آفر ہے اللہ کی طرف سے، آئیں اس آفر کو لے کے ہم کیپٹلائز کرتے ہیں اور ایک امید کے ساتھ انشاءاللہ رمضان میں انٹر ہوتے ہیں. اور وہ امید یہ ہے، اللہ کہتے ہیں کہہ دیجئے میرے بندوں سے تم میرے ہو. یا عبادی، یا عبادی مطلب میرے بندے. اللہ نے نہیں کہا کل یا ایھا الانسان، کہہ دیجئے انسانوں سے، اللہ نے کہا یا عبادی میرے بندوں. الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے حدیں پار کر دی اپنی جانوں پہ ظلم کر کے. اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، میرا تو نقصان نہیں کیا، اپنا ہی نقصان کیا ہے، تو میں کیوں نہیں معاف کروں گا. علی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا، حدیں پار کر دی. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ نے اپنا پرسنل نام استعمال کیا. یہ بھی بات ہو سکتی انہ یغفر الذنوب جميعا، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ بے شک میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں، سارے کے سارے. لیکن اللہ نے اپنا پرسنل نام یوز کیا. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ میں محمد علی آپ کو معاف کرتا ہوں، تو اس میں زیادہ امپیکٹ ہے. تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، یغفر الذنوب، سارے گناہ. اور پھر بھی یقین نہ ہے تو جميعا، ہاں سارے کے سارے. ذنوب آلریڈی گناہوں کی جمع ہے، پلورل ہے، تو ڈبل
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تسلی دلانے کے لیے سارے کے سارے معاف کر دوں گا. انہو هو الغفور الرحیم, دوبارہ ڈبل ایمفیسس ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا انہو الغفور الرحیم, لیکن انہو بے شک وہ, ہی از هو الغفور الرحیم, ڈبل ایمفیسس ہے. ہاں وہ الغفور, غفرہ سے نکلا ہے, کور کر دے گا سنس کو, ریموو کر دے گا اس سنس کے ایفیکٹس, اس سنس کا جو شر آنا تھا تم پہ اس کو ریموو کر دے گا, ہائیڈ کر لے گا, تمہارے عیبوں کو چھپا لے گا, چینج کر دے گا انہیں نیک اعمال سے. اللہ اس پر بھی قادر ہے اور وہ بہت رحیم ہے, بہت زیادہ مرسیفل ہے. دس از اے بیوٹیفل آیا, ایک کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے رمضان انٹر ہونے سے پہلے. دوسری بہت ہی ہوپفل آیا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 70. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا except for those who repent, believe and do righteous deeds, کہ سوائے ان کے جو تابہ یعنی پلٹتے ہیں, اللہ کی طرف پلٹتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں, اور وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا اور ایمان لاتے ہیں. کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ دیکھیں, جب ایک بندہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے, اکنالج کرتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا, تو یہی ایمان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تیرے نیک اعمال تجھے خوش کریں اور تیرے گناہ تجھے دکھ دیں تو یہ ایمان ہے. تو اس ایمان لائے, ایمان لانے سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی طرف پلٹے, اور ایمان لانے سے بھی مراد ہے کہ ان کا یہ بلیف ہے, ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتا ہے اور پھر وہ اپنے معاملات کی اصلاح بھی کرتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, نیک اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. سبحان اللہ, کتنی ہوپفل بات ہے, کتنی پر امید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال کو ریپلیس کر دیں گے اچھے اعمال سے. بیوٹیفل, واٹ این آفر, کیا آفر ہے. یعنی ایک آفر ہے کہ تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, ایک آفر ہے کہ معاف بھی ہوں گے اور ان کو ہم نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے. یعنی امیجن, ایسی آفر کون دیتا ہے سبحان اللہ سوائے اللہ کے. اللہ تعالیٰ از سو مرسیفل. تو اللہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے گناہوں کو ریپلیس کر دیں گے, تبدیل کر دیں گے نیک اعمال سے. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی بار بار معاف کرنے والا ہے. غفور, بار بار معاف کرنے والا, چھپانے والا, شر کو ریموو کرنے والا, اور بہت زیادہ رحیم ہے, اسپیشلی بلیورز کے لیے. اوبویسلی ہی از ویری ویری مرسیفل. اور یہ حدیث بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. حدیث قدسی ہے, جامع ترمذی میں ہے اور اس کا درجہ حسن ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتے ہیں, او سن آف ایڈم, اے ابن آدم, so long as you call upon me and place your hope upon me, I will forgive you for what you have done and I will not mind. جب تک تم مجھے پکارتے رہو گے اور اپنی امید میرے میں رکھو گے, میں تمہیں معاف کرتا جاؤں گا جو بھی تم نے کیا ہے, and I will not mind. اے ابن آدم, if your sins were to reach the clouds of the sky and then you were to seek my forgiveness, I would forgive you. اے ابن آدم, اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو لیں, یعنی یہ جو سپیس ہے ارتھ اور آسمان کے درمیان, اتنے گناہ ہوں کہ یہ سپیس بھر جائے تیرے گناہوں سے, اور تو مجھ سے توبہ کرے, تو میرے حضور حاضر ہو اور تو مجھ سے توبہ کرے, I would forgive you, میں تجھے معاف کروں گا. یا ابن آدم, if you were to come to me with sins nearly as great as the earth, اگر تو میرے پاس آئے اور تیرے گناہ زمین جتنے ہیں, یعنی اتنی تعداد ہے ان کی, and then you were to meet me not associating anything with me, اور اگر تو مجھ سے ملاقات کرے کہ تو نے شرک نہ کیا ہو, تو توحید پر ہی ہو, I would bring you forgiveness nearly as great as it is. سبحان اللہ. تو میری مغفرت اتنی ہی بڑی ہوگی جتنے تیرے گناہ ہیں. یعنی Allah's forgiveness is greater than our sin. سبحان اللہ. تو یہ تین جو میں نے آپ کو دو آیات سنائی اور ایک حدیث سنائی, یہ کمال کا ریسیٹ پوائنٹ ہے, یہ کمال کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اس سے پہلے ہم رمضان میں انٹر ہو, کیونکہ رمضان میں انٹر ہونے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں کانفیڈنس ہو کہ ہم اللہ سے معافی مانگ کے انٹر ہو رہے ہیں, اور ہم ایک پلان کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں, اور ہم امید کے ساتھ انٹر ہو رہے ہیں, اور ہم میں محبت
قائم ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کی، کہ جب ہم اللہ سے یہ عنایات کا سہارا لے کے معافی مانگیں گے تو ہم میں اللہ تعالیٰ کا لو بلڈ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو دیٹ از دی فرسٹ تھنگ انشاءاللہ، کہ ان سے ہم امید لیں اور رمضان میں انٹر ہوں.